قومی سلامتی کے امور پر اختلافات سے متعلق انگریزی اخبار کی رپورٹ نے ہلچل مچا دی۔ وزیر اعظم سے آرمی چیف کی ملاقات۔ اخبار نے رپورٹ میں سلامتی امور پر عالمی صحافتی ضابطوں کی خلاف ورزی اور ریاستی مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف برہم، میڈیا کو مفروضوں سے گریز کا مشورہ، ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت۔ حساس معلومات افشا کرنے کا ذمہ دار رپورٹر کو قرار نہیں دیا جا سکتا۔ قومی سلامتی کے اجلاسوں میں شریک حکام ذرائع بن کر تفصیلات جاری کرتے ہیں۔ خفیہ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے، تحریک انصاف کا مطالبہ۔ تیز رفتاری پر گاڑیاں روکیں تو فوجی افسران نے موٹر وے اہلکاروں پر بندوقیں تان لیں، تشدد بھی کیا۔ ایف آئی آر سربہ مہر ہے، کارروائی نہیں ہو رہی۔ موٹر وے پولیس حکام نے قائمہ کمیٹی کو تفصیلات پیش کر دیں، وزیر اعظم کو آگاہ کر دیا، جواب کا انتظار ہے۔ سیکرٹری کی بریفنگ۔ پاک فوج کے افسران نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمیشہ آگے بڑھ کر حصہ لیا اور نتائج کی پرواہ کیے بغیر اعلیٰ روایات قائم کی۔ آرمی چیف جنرل راحیل شریف کا کاکول ملٹری اکیڈمی کا دورہ، چوتھی پاکستان بٹالین منصوبے کا افتتاح کیا۔ چین نے بھارت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ بھارت دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ انسداد دہشت گردی کے نام پر سیاسی مفاد حاصل کرنا غلط ہے۔ چینی نائب وزیر خارجہ کی مودی سرکار کو دو ٹوک وارننگ۔ مسلم لیگ نون کا پارٹی انتخابات 18 اکتوبر کو کرانے کا فیصلہ۔ کچھ لوگ منفی سیاست سے ملک کو مفلوج اور ترقی کے عمل کو ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ 2014 کی طرح اب پھر ناکام ہوں گے۔ وزیر اعظم کا نون لیگ مجلس عملہ کے اجلاس سے خطاب۔ الیکشن کمیشن کو بغیر ثبوت کارروائی کا اختیار نہیں، درخواستیں خارج کی جائیں۔ وزیر اعظم نے 200 سے زائد صفحات پر جواب الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیا۔ تحریک انصاف کی درخواست پر سماعت 2 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ نواز شریف تاخیری حربے استعمال کر کے انصاف کے نظام اور قانون کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وہ آئینی اور اخلاقی طور پر وزیر اعظم نہیں رہے۔ تحریک انصاف کا موقف، نون لیگ نے عمران خان کو یو ٹرن کا کنگ قرار دے دیا، کہا کہ وہ پچھلے دروازے سے وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ اتنا بڑا تالا کسی کے پاس نہیں جو اسلام آباد بند کر دے۔ سیاسی مخالفین کا جنازہ نکل چکا، شکست خوردہ لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں۔ مولانا فضل الرحمان کا مشورہ، کہا اگر ہم سڑکوں پر نکل آئے تو تل دھرنے کا جگہ نہیں ملے گی۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے پامپور میں حملہ آوروں نے سرکاری عمارت پر دھاوا بول دیا۔ پولیس کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ جاری، حملہ آور عمارت میں گھس گئے۔ بھارتی میڈیا کا دعویٰ، پولیس نے علاقے کو سیل کر دیا۔ Ladies and gentlemen, the Republican nominee for President Donald J. Trump and the Democratic nominee for President Hillary Clinton. صدارتی الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کشتی ڈوبنے لگی۔ ہلری کلنٹن نے دوسرا مباحثہ بھی جیت لیا۔ ٹرمپ کی معافیاں بھی کام نہیں آئیں۔ I was so tired of seeing such foolish things happen to our country. میں نے خواتین سے متعلق جو کہا اس پر معافی مانگتا ہوں۔ خواتین میرے لیے ہمیشہ سے قابل احترام رہی ہیں۔ ہماری جنگ اسلام سے نہیں، داعش اور دہشت گردوں کے خلاف ہے۔ ہلری نے مسلم مخالف بیانات پر ڈونلڈ ٹرمپ کو کھری کھری سنا دی۔ مسلمانوں کے بارے میں ٹرمپ کی باتیں خطرناک ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ ہماری جنگ اسلام سے نہیں، داعش اور دہشت گردوں کے خلاف ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں 8ویں محرم کے روز لشکر حسینی کے علمدار حضرت غازی عباس علیہ السلام کی یاد میں جلوس۔ بھائی کو علم دے کے کیا شہ نے بہت پیار، ہنس ہنس کے رفیقوں سے یہ کرنے لگے گفتار، جیسی یہ میری فوج ہے ویسا ہی علمدار، غازی سا کوئی
دین کا سردار نہ ہوگا، عباس سا دنیا میں علمدار نہ ہوگا۔ عزاداروں کا امام علی مقام حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت، سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات۔ 9 اور 10 محرم الحرام کو سیکیورٹی خدشات کے باعث ملک بھر میں موبائل فون سروس بند رکھنے کا فیصلہ، کئی شہروں میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پابندی عائد۔ لاڑکانہ کے سرکاری اسپتال میں ڈائلیسس کرانے والوں میں HIV کے پھیلاؤ کے انکشاف کے بعد غیر قانونی بلڈ بینکس کے خلاف ریڈ شروع، لاڑکانہ اور شہداد کوٹ کی 18 لیبارٹریز سیل کر دی گئیں۔ شیخوپورہ میں کھیل کے دوران 2 بچوں میں لڑائی ہو گئی، 10 سالہ شعیب 5 سالہ بلال کو کھیتوں میں لے گیا، جہاں اس نے بلال کا گلا گھونٹ کر اس کی جان لے لی۔ کراچی میں پولیس اہلکاروں کے ہاتھوں نوجوان کے قتل میں ملزمان کا 3 روزہ راہداری ریمانڈ، دونوں پولیس اہلکاروں کا مقدمہ انسداد دہشت گردی عدالت منتقل کرنے کا حکم۔ میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی کراچی میں کھلے سمندر میں کارروائی، لانچ سے 60 کروڑ روپے مالیت کی 1 ٹن منشیات برآمد۔ جمعرات تک نوٹس بھجوا دیں گے۔